وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی ایک ہے حق بات اور دوسری ہے باطل بات، ان دونوں کو آپس میں جمع نہ کیا کرو، حق الگ ہے اور باطل الگ ہے۔ اور یہ ہمیں واقعہ کربلا سے سبق ملا ہے کہ امام حسین 72 شرکاء تھے، خواتین تھی، مرد تھے، بچے تھے، لیکن دوسری طرف 22,000 کا لشکر تھا۔ آج کل نا لوگ کہتے ہیں کہ سنی فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہاں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے اللہ کی پڑھنی ہے، رب کی مسجد میں پڑھنی ہے، تو چلو جی جو بھی امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیب تلاش کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن آنے پر فتوے دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہ مانے، کہے کہ وہ ہم جیسے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرے، اور جب ربیع الاول کی آمد ہو پھر وہ فتوے لگائے، دیکھو یہ سنی شرک کر رہے ہیں، سنی بدعت کر رہے ہیں، سنی اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جب جو اس طرح کے فتوے لگائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کٹانے کی باتیں کرے اور ہمیں لوگ کہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، وہی درست ہے، اسی کا عقیدہ جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اتنی عوام ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور بھائی حق ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے، اگر حق ہونے کی یہ دلیل ہوتی تو امام حسین اپنی الگ جماعت نہ کرواتے، بلکہ جو 22,000 کا لشکر تھا ان کے ساتھ جا کر نمازیں پڑھتے۔ آپ نے الگ جماعت کروائی تھی، ادھر 22,000 کی الگ جماعت ہو رہی ہے نمازوں کی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، وہ بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن امام حسین نے حق اور باطل میں فرق کر کے ہمیں بتا دیا کہ جو حق ہے وہ چاہے تھوڑی تعداد میں ہو لیکن وہ حق تو ہے نا، باطل ہے اگر وہ 22,000 کا لشکر بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جماعت نماز نہیں پڑھی، اور آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا ہے۔ اور آج ہمیں لوگ سمجھائیں، لوگ یہ کہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی، وہ بھی تو مولوی ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی گلاں کرتے ہیں، وہ بھی تو رب دا پیغام لے کے آئے نے۔ بھائی پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ پیغام کس طرح کا لا رہے ہیں، کہیں یزیدیوں والا پیغام تو نہیں لے کر آ رہے۔ منافق بھی تو قرآن پڑھتے تھے، بعض لوگ ہوں گے اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے اور بعض لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں۔